حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ لڑکے والے رشتے میں سونے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ان کا سونا مانگنا اور لڑکے کو سونا پہنانا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، شادی بیاہ میں ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہم اس سے قطع نظر کے سونا وغیرہ چھوڑ دیں، ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جس میں جو اکثر عرفی ہوتی ہے، ماحول ہوتا ہے، اور سامنے والا اس میں کسی قسم کا دباؤ اور بوجھ محسوس نہیں کرتا ہے۔ یعنی وہ ہلکی سی ڈیمانڈ ہوتی ہے، بھئی آپ جو یہ ہمارے یہاں خاندان میں ہوتا ہے، اتنے جوڑے لے آئیے گا، اتنا فلاں یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ مطالبہ سوال کرنے میں نہیں آتا اور اس کی شرعاً اجازت ہوتی ہے، یہ رسم و رواج ہیں جس کو شریعت منع نہیں کرتی ہے۔ ہاں، اگر اتنی بڑی ڈیمانڈ کی کہ سامنے والا بیچارہ زیر بار ہو جائے، جیسے بعض فلیٹس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو والدین جو ہوتے ہیں بیچارے اپنے پراپرٹی بیچ کر، سونا بیچ کر، مقروض ہو کر وہ داماد کو فلیٹ لے کر دیتے ہیں، تب کہیں جا کے شادیاں ہو رہی ہیں، اور پھر ان کا حال کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے کیسے کیا اور اب تمہارا کیا حال ہے۔ یہ غلط ہے اور اس میں گناہ کا پہلو ہے۔ ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جو نارمل ہوتی ہے لیکن گناہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ ابھی جو ہم نے کہا وہ چیزیں کہ جو ہمارے عرف میں جائز ہیں، سونے کی ڈیمانڈ اگر تو گولڈ کے مطلب زیور چڑھانے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی اپنی بیٹی کو اتنا گولڈ ضرور دیجیے گا کیونکہ ہمارے ہاں دکھایا جاتا ہے، اور لڑکی کم گولڈ لے کر آئے تو مسائل ہوتے ہیں، یہ بھی ڈیمانڈ تو اچھی نہیں ہے اگر وہ زیر بار ہو جائیں، لیکن بہرحال اگر زیر بار نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ لیکن لڑکے کے لیے ڈیمانڈ کرنا یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا، چاہے ایک معمولی سی انگوٹھی کیوں نہ مانگی ہو، کیونکہ سونا لڑکے کے لیے، مرد کے لیے لینا یہ گناہ ہے، اور پھر اس کا باقاعدہ پہننا بھی گناہ ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منبر اقدس پر جلوہ افروز ہو کر ایک ہاتھ میں سونا لیا اور ایک ہاتھ میں ریشم، اور فرمایا یہ دونوں چیزیں دنیا میں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے جنت میں تو اللہ تعالیٰ دے گا، زیورات اور ریشم بھی پہنیں گے، لیکن دنیا کے اندر حرام ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا کہ اگر والدین چھوٹے بچے کو زیور پہنائیں گے، یعنی سونا پہنائیں گے، تو بچہ تو مکلف نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن پہنانے والے گناہ گار ہیں۔ یہ بھی خیال رکھیں، جیسے بعض بچوں کو سال گرے کے اوپر یا پیدائش پہ سونے کی انگوٹھی دی، وہ پہنا دی، چاہے 5 منٹ کے لیے ہو، بہرحال یہ ناجائز ہے۔ تو امید ہے کہ اس ایک سوال کے ضمن میں نے چند اور جوابات بھی دیے، آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ہمارا پنکھا چل رہا ہوتا ہے، وہ اتنی آواز کرتا ہے کہ اذان صحیح طرح سنائی نہیں دے رہی ہوتی، مبہم سنائی دے رہی ہوتی ہے، تو کیا پنکھے کو بند کر کے اذان سننا لازم ہے یا اسی میں ہم سن سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو گرمی بہت شدید قسم کی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اذانیں بھی ہمارے مؤذنین بعض اوقات کافی طویل، بعض مؤذنین کافی طویل اذان دیتے ہیں، اتنی دیر تک خود بھی اور گھر والوں کو گرمی میں رکھنا یہ مطلوب شرع نہیں ہے۔ اذان کی طرف متوجہ رہیں، اگر درمیان میں کوئی شور ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اذان کی طرف توجہ رکھیں، تھوڑے بہت کلمات تو سمجھ میں آتے ہیں، اور جب قریبی ریگولر اذان ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہمیں اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ اب مؤذن صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ مستحب ہے کہ اس کے جوابات کو دہراتے رہیں، پنکھا بند کرنا واجب نہیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، موسم جیسا ٹھنڈا ہے یا نارمل ہے، اچھا ہے، چلیں بند کر کے پھر آپ اگر اذان سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ گویا کہ پنکھا بند کرنا آپ پہ واجب نہیں ہے، ماحول سازگار ہو تو افضل ہے کہ بند کر کے اچھی طرح اذان سنیں، اور گرم موسم ہے تو اس کو آپ کو بالکل کوئی واجب نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قریبی مسجد میں نماز ادا نہ کرے بلکہ دور واری میں جا کر نماز پڑھے تو کیا اس کا واجب ادا ہو جائے گا؟ جی، واجب تو ادا ہو جائے گا، جو جماعت کا مطالبہ ہے وہ ہو جائے گا، لیکن کیوں نہیں پڑھ رہے محلے کی مسجد میں؟ اگر تو اس میں واقعی کوئی شرعی عذر ہے، امام میں کوئی خرابی ہے، کوتاہی ہے، وہاں کا ماحول ایک فتنے کا ماحول ہو گیا ہے، بعض اوقات لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں تو دور جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنی مسجد میں ایسی کوئی بھی شرعی قباحت یا شرعی عذر نہیں ہے تو پھر پہلا حق آپ کی قریبی مسجد کا ہے، پھر آپ کی جماعت تو وہاں پر ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ محلے کی مسجد کی جماعت میں قلت کا سبب بنیں اور دوسرے مقام پہ جا کے نماز کو ادا کریں، تو آپ کو وہیں پہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ وطن اقامت وطن اصلی اور وطن اقامت سے باطل ہو جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
دیکھیں پہلے ایک بات سمجھیں، ایک ہمارا وطن اصلی کہلاتا ہے۔ وطن اصلی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جہاں آپ پیدا ہوئے، آپ کا آبائی گھر ہے اور ابھی بھی باقی ہو، یہ آپ کا وطن اصلی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کسی مقام پہ شادی کی اور آپ کی زوجہ وہاں ہیں، تو جب آپ شادی کر لیتے ہیں، زوجہ ساتھ ہیں، تو یہ آپ کا وطن اصلی ہو جاتا ہے۔ تیسرا وطن سکونت کہلاتا ہے، یعنی جہاں پہ آپ جا کے ٹھہریں اور نیت ہو کہ اب یہاں سے نہیں جاؤں گا، اب یہیں پر رہوں گا۔ جیسے کوئی پنجاب سے ہمارے کراچی میں آ جائے اور اب کہیں جانے کا ارادہ نہ ہو، بس اب زندگی یہیں گزاریں گے، یہ ذہن بنا لیں، تو یہ وطن یہ سکونت، یعنی جو مستقل سکونت اختیار کریں، وہ بھی وطن اصلی ہو جاتا ہے۔ یہ 3 تو یاد رکھیں۔ ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان میں آپ داخل ہوں گے، چاہے ایک دن کے لیے داخل ہوں، آپ اگر پہلے مسافر تھے فوراً مقیم ہو جائیں گے۔ دوسرا وطن اقامت ہوتا ہے کہ آپ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں اور اسی ایک شہر میں مستقل 15 دن لگاتار رہنے کا ارادہ ہو، تو جیسے ہی آپ یہ نیت کریں گے تو آپ مقیم ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ آپ کسی کی نیت میں کسی کے تابع نہ ہوں۔ جیسے نوکر اپنے مالک کے ساتھ ہو تو بیچارہ وہ اپنی نیت تو نہیں کر سکتا، مالک نے اگر 15 دن کی نیت کی، اس کی بھی ہو جائے گی، اور مالک نے 5 دن کی نیت کی، یہ کہتا ہے میں 15 دن ٹھہروں گا، بھئی آپ کیسے ٹھہرو گے؟ مالک کہے گا چلو 5 دن بعد تو جانا پڑے گا، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اس ایک شہر میں لگاتار 15 دن، مثلا آپ نے 7 دن لاہور میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا، یا جیسے کراچی سے ہمارے لاہور چلے گئے، اور پھر وہاں سے پشاور 5 دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا، تو یہ 2 شہروں کی مدت کو نہیں ملایا جاتا، ایک شہر، یہ وطن اقامت ہے۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی وطن اقامت میں پہنچ گیا، یعنی وہاں پہنچا اور 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی، اب یہ وطن اصلی سے کیسے باطل ہوگا؟ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ جیسے آپ یہاں گئے اور آپ نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی، پھر یہاں سے اپنے وطن اصلی میں چلے گئے، تو جب آپ جیسی وطن اصلی میں داخل ہوں گے یہ باطل ہو جائے گا۔ باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہاں آپ نے 15 دن کی نیت کی ہے ٹھہرنے کی، لیکن درمیان میں کام آ گیا اور آپ وطن اصلی میں چلے گئے، اور یہاں 10 دن پورے ہو گئے تھے، اب آپ واپس آئے تو اب وہ پہلے 10 دن شمار نہیں ہوں گے، وہ ختم ہو گئے، وطن اصلی نے وطن اقامت کو باطل کر دیا۔ اب جب آپ دوبارہ آئیں گے تو اب دیکھیں گے آپ کتنے دن ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے 5 دن ٹھہرنے کی نیت کی تو یہ صرف 5 دن ٹھہرنا کہلائے گا، پہلے والے 10 دن اس میں ایڈ نہیں کریں گے، لہذا آپ شرعی مسافر رہیں گے۔ اسی طریقے سے وطن اقامت میں آپ پہنچ گئے، 15 دن نیت کر لی، یہاں سے کہیں اور آپ قریب چلے گئے جو وطن اصلی نہیں ہے، اور تقریباً 92 کلومیٹرز دور ہونا چاہیے یہ وطن اقامت، وہاں پر جب آپ چلے گئے، یعنی کسی اور سٹی میں جا کے وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی، جبکہ یہاں جو آپ نے نیت کی تھی 15 دن پورے نہیں ہوئے تھے، مثلا 10 دن میں آپ گئے اور وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی، یہ باطل ہو گیا۔ اب فرض کریں وہاں ارادہ تبدیل ہو گیا، آپ وہاں سے یہاں آ گئے، تو جیسے وطن اصلی سے یہاں پر آئے تھے 5 دن باقی تھے، تب بھی یہ وطن اقامت نہیں بنے گا کہ پچھلے دن اب اس کے ساتھ ایڈ نہیں ہوں گے، تو یہ آپ اب مسافر ہو جائیں گے۔ تو وطن اصلی اور وطن اقامت، اگر آپ درمیان میں اس وطن اقامت سے وہاں چلے گئے اور واپس آئے تو اب یہ باطل ہونے کا مطلب جو پہلے دن تھے وہ اگلے دنوں کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مفتی صاحب مجھے 2 اچھا، اپنے ٹی وی کی آواز بند ایک کریں، پہلے جلدی سے ٹی وی کی آواز بند کریں آپ۔ یہ 20واں سال ہے یہ کہتے کہتے لیکن ہماری عوام نہیں سنتی۔ جی فرمائیے۔ جی بند ہے۔ ایک ہاں کوشچن بند ہے۔ تھا کہ اگر ماں باپ کا وفات کے بعد چھٹا حصہ ہے ترکے مین، اگر بیٹا فوت ہو جائے تو کیا ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی انہیں چھٹا حصہ دینا پڑے گا اور ان کے وارثوں کو جائے گا، یا وہ ختم ہو جائے گا ماں باپ کے مرنے ٹھیک ہے کے میں بعد؟ بتا دوں، ٹھیک ہے میں عرض کرتا اور ہوں۔ دوسرا، جی بولیے چلیں ٹھیک ہے۔ بولیے دوسرا بولیے۔ کوشچن ہے کہ چھپکلی مارنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے نہانا ضروری ہوتا ہے یا کپڑے چینج کرنے وغیرہ؟ ٹھیک ہے، اور بس۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں 2 سوال تھے۔ جی فرمائیے۔ ایک ہے کہ میرے سسر نے جس دوسری عورت سے شادی کیا، وہ پہلے سے ایک بیٹی لے کے آئی تھی، تو انہوں نے میرے سسر کی خدمت کی، تو میرے سسر نے انہیں ایک روم اس پلاٹ میں دیا کہ تم رہو اس میں جب تک چاہو، لیکن اب سسر کا انتقال ہو گیا، ہم لوگوں کو وہ پلاٹ بیچنا ہے، تو کیا اس میں ان کا کچھ حق بنے گا؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے کہ ایک انسان کہتا ہے کہ نماز دین نہیں ہے، روزہ اور حدیث پڑھنا یہ دین نہیں، دین وہ ہے کہ اپنے دین کا جو نیا نیا لا آتا ہے اس کی حفاظت کرنا یہ دین ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا اور ہی کہہ رہا ہے انسان۔ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔
یہ لے لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ترکے میں ماں باپ کا چھٹا حصہ بنتا ہے اگر بیٹا فوت ہوتا ہے۔ اب فرض کریں بھی ترکہ تقسیم نہیں ہوا تھا کہ ماں باپ کا بھی وصال ہو گیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر تو جو بیٹے کے ورثاء تھے، جیسے بھائی بہن ہوتے ہیں، اس کی بیوی بچے کوئی بھی نہیں تھے، ماں باپ بھی فوت ہو گئے فرض کر لیں، تو پہلے اگر زندہ ہوتے تقسیم کرتے تو ماں باپ کو حصہ ملتا، لیکن اگر ماں باپ فوت ہو گئے اور ماں باپ کے بھی وہی ورثاء ہیں تو پھر مزید تقسیم کی حاجت نہیں، کل معدوم کر لیں اس کو۔ مثلا ماں باپ کے ماں باپ نہیں ہیں، نانا نانی دادا دادی اس لڑکے کے نہیں تھے، تو یہ ماں باپ کا جب انتقال ہوگا، اب مثال کے طور پر یہ ماں باپ ہیں، ان کے ایک بیٹا فوت ہو گیا، 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، اگر یہ بچے کا تقسیم ہوتا ترکہ تو ماں باپ کو ملتا، ان بھائی بہنوں کو ملتا۔ اب جب بچہ فوت ہو گیا، تقسیم نہیں کیا اور ماں باپ بھی فوت ہو گئے، تو اب ورثاء تو ماں باپ کے بھی یہی ہیں، تو اب انہی کے اندر بس تقسیم کر دیں گے، اب ان کو دینے کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہوتا کہ ان کو دینے سے نہ دینے سے کسی کا حصہ خراب ہو رہا ہوتا تو پھر ان کو زندہ تصور کر کے پہلے دیا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک بھائی جو تھا اس کے انتقال کے بعد فوت ہوا، اور اس بھائی کے بیوی بچے ہیں، لیکن ابھی ترکہ تقسیم نہیں ہوا۔ اب جب تقسیم کرنے لگیں گے تو جو فوت شدہ بھائی بعد والا جو وارث ہوا تھا، اس کو زندہ تصور کر کے پہلے اس کا حصہ اس کو دے دیں گے۔ اب دیکھیں گے اس کے ورثاء کون کون ہیں، تو اس کے ورثاء میں بیوی بچے بھی ہوں گے، اگر ماں باپ زندہ ہے ماں باپ ہوں گے، بیوی بچوں میں اگر لڑکے ہیں تو پھر تو بھائی بہن گئے، انہی کو حصہ میں دے دیں گے، لیکن اور ماں باپ کو ملے گا، لیکن اگر صرف بیٹیاں ہیں تو بھائی بہنوں کا بھی حصہ بن سکتا ہے اور ماں باپ کا بھی ہوگا۔ تو اس لیے اس صورت میں جو آپ بتا رہے ہیں اس میں ان کو دینے کی حاجت نہیں ہے، ڈائریکٹ اگلے ورثاء تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا سوال یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد میں نفل چھوڑ کر اپنا قضائی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، وراثت میں رشتہ دار ابھی مجھے حصہ نہیں دے رہے ہیں، صاف انکار کر رہے ہیں، ابھی ہاتھ سے ہاتھ دھو کر ہم بس بیٹھ جائیں یا قانونی کارروائی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دوسری کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ چھپکلی مارنے کے بعد کیا کپڑے بدلنا یا نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے؟ نہیں بہن، کوئی واجب نہیں ہوتا، بس اس پہ یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر اس میں بلڈ تھا اور وہ جسم کے کسی حصے پہ گرا، اتنا حصہ دھونا اور پاک کرنا لازم ہوگا، لیکن یہ غلط خیالات ہیں کہ جی چھپکلی کو مارا تو غسل واجب ہو جاتا ہے، کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بعض کہتے ہیں کہ مردے کو غسل دیا تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مردے پر جو پانی بہہ رہا ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے، اگر تو اس کے جسم پر کوئی ناپاکی ہے، مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ کیس ہوتے ہیں تو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس پہ پانی لگ کے گرتا ہے، اگر وہ پانی آپ کے کپڑوں یا بدن پہ لگے تو بس اتنا حصہ بدن یا اتنا حصہ لباس پاک کرنا ضروری ہے، کیونکہ ناپاکی لگ گئی ہے آپ کو۔ اور اگر جسم پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر وہ مائع مستعمل ہوگا جو مردے سے لگ کے گر رہا ہے۔ مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا، ہاں اس کو وضو اور غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اور اس کا کپڑوں پہ گرنا زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے اور اس کو پاک کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ جیسے آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کی داڑھی سے قطرات یا جس چہرے سے قطرات کپڑوں پہ گرتے ہیں، یہ جیسے مستعمل پانی ہے ویسے ہی مردے والا مستعمل پانی ہے، تو اس کو بھی غسل دینے کے بعد خود غسل دینے والوں پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے، یہ غلط خیال ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے آج کل نوکری کے لیے رشوت مانگتے ہیں، کتنے دے دو آپ کی نوکری پکی ہو جائے گی، کیا ہم رشوت دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اور بہن؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے مغرب کے 3 فرض ہوتے ہیں اور جیسے وتر بھی ہوتے ہیں، ان کی تیسری رکعت مکمل کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آمین تک پڑھنی چاہیے؟ یعنی قرات کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی میں بتا جی میں بتا جی ٹھیک۔ اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ میرا بھائی مطلب دکان کرتا ہے نا، تو اگر 2 روپے اللہ کے نام کے رکھ دیتے، یہ پیسے ہم لوگ لے سکتے ہیں کہ نہیں گھر میں کسی سے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ سسر نے ان کے کوئی دوسری شادی کی، اس عورت کی پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی جو ساتھ آ گئی، اس نے سسر صاحب کی خدمت کی تو انہوں نے ایک پلاٹ میں اسے کمرہ دے دیا جس میں بچی رہ رہی ہے۔ اب سسر صاحب کا انتقال ہوا تو اس پلاٹ کو یہ بیچنا چاہتے ہیں، تو اس لڑکی کا اس میں کوئی حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں شرعاً کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں اگر سسر صاحب وصیت کر کے گئے ہیں
کہ اسے کچھ دے دینا تو 1/3 میں وصیت جاری ہوگی یعنی تہائی مال اس بچی کو ملے گا. اگر کہا کہ اس کو بھی مال دینا تو تہائی مال میں سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی. لیکن اگر کوئی وصیت نہیں کر کے گئے تھے اور وہ جو مکان بچی کو دیا تھا، کمرہ دیا تھا، وہ اس کی مالکہ بھی نہیں بنایا تھا. مالکہ بنانے کا مطلب یہ ہے یعنی ایسا گفٹ کرنا کہ وہ مالک ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے تمام تر تصرفات کا اختیار ہو. وہ چاہے اس کو بیچے، چاہے تحفے میں دے، گفٹ کر دے، چاہے کسی کو کرائے پہ چڑھا دے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہو سکتا. اگر ایسی صورتحال تھی پھر تو لڑکی اس کمرے کی مالکہ ہے. لیکن اگر سسر صاحب نے ایسا نہیں کیا، صرف رہنے کے لیے دیا ہے، تو اب نہ وہ مالکہ ہے اور نہ وراثت میں اسے حصہ ملے گا. لہٰذا آپ اس پلاٹ کو بالکل بیچ سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس نے سسر صاحب کی خدمت کی تھی تو بیسٹ یہ ہے کہ تھوڑا بہت اسے بھی ایسا پیسہ دیا جائے کہ وہ بیچاری کہیں کرائے وغیرہ پہ آسانی سے اپنی زندگی گزار لے. یعنی انسانیت کے ناطے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر آپ اخلاقی اعتبار سے کچھ دینا چاہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے وہ وارثہ نہیں ہے. ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. میرا سوال یہ ہے کہ میری بہن کی شادی ہوئی تھی تو اس کا جو حق مہر تھا وہ اس نے میرے والد صاحب کے پاس وہ جمع کروایا تھا. اچھا. تو 1.5 سال بعد میری بہن کی ڈیتھ ہو گئی. اس کا ایک بیٹا تھا، وہ اس بیٹے کی پرورش ہمارے پاس ہوئی ہے. تو پھر اس کے پیسے وہ جمع تھے. والد صاحب کی وہ ڈیتھ ہو گئی. والد صاحب نے یہ نیت کی تھی کہ جب یہ بیٹا بڑا ہوگا تو اسے دے دیں گے. اسی کی وہ نیت تھی کہ اسی کو دیں گے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اسے پیسے اس کے بیٹے کو دیں، اس ٹائم کا 20,000 تھا، آج سے 20 سال وہ پہلے، آج وہ ہمیں کتنے دینے چاہیے؟ یا اتنے ہی وہ واپس کرنے چاہیے، یا زیادہ دینے چاہیے، یا اس کے بیٹے کو دینے چاہیے، یا نہیں دینے چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ سنیے گا، میں جواب دیتا ہوں. ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ دین، حدیث یا قرآن یا نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو نئے مسائل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں ان کے حل نکالنے کا نام دین ہے. دیکھیں بیکار کی باتیں ہیں. جن کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، ABC نہیں آتی، وہ آ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے جو کچھ تعلیم ہمیں عطا فرماتا ہے، جس چیز کے کرنے کا، جس چیز سے رکنے کا حکم دیتا ہے، جو عقائد ان کے ذریعے متعارف کروائے جاتے ہیں، ان سب کے مجموعے کا نام دین ہوتا ہے. جیسے دین عیسیٰ، دین موسیٰ. لیکن ہمارے اس میں دین محمد نہیں کہتے، بلکہ اس کو اسلام سے تعبیر کرتے ہیں، دین اسلام. اور ہمارا مذہب اسلام ہے یا دین اسلام ہے. تو یہ سب قرآن پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، حدیث پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ تعلیم شرع کے منبع اور ماخذ ہیں، یہیں سے ہمیں چیزیں حاصل ہوتی ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسے صاحب ہوں گے کہ جنہوں نے بہت زیادہ دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوگی اور اب وہ وصف اجتہاد کے حامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے مجتہد بن بیٹھے ہوں گے. ایسے لوگوں سے دور رہیں. یہ خود بھی برباد ہوں گے اور دوسروں کو بھی برباد کریں گے. تو بہرحال ان کا ایک قول ٹھیک نہیں ہے. ایک یہ لے لیتے ہیں پہلے کہ انہوں نے کہا کہ کیا میں ہر نماز کے بعد نفل چھوڑ کر اس کی جگہ قضا نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو جی بالکل. اگر آپ کی سابقہ زندگی کی قضا نمازیں باقی ہیں تو نہ صرف آپ نفل چھوڑیں بلکہ آپ سنت غیر موقدہ بھی چھوڑ دیں. جو عصر سے پہلے کی 4 اور عشاء سے پہلے کی 4 ہیں، یہ سنن غیر موقدہ ہوتی ہیں اور ان کی جگہ آپ قضا نماز ادا فرمائیں. ایک انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی وراثت میں سے ہمیں حصہ نہ دے، میری وراثت دبالی ہے، تو ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں یا قانونی کارروائی کریں؟ دیکھیں دونوں آپ کے لیے صحیح ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں قانونی کارروائی کروں گا، مجھے حق مل جائے گا، تو بہت اچھا ہے. لیکن یہ اس میں دیکھ لیجئے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کے جان کے لالے پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ عجیب و غریب میرے پاس بڑے کیسز آتے ہیں لوگوں کے کہ خون کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، خون سفید ہو گئے. سگے بھائی بہن اپنے بھائی بہنوں کو یہ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پلاٹوں پہ مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، گولیاں چل گئی ہیں. آپ اندازہ کریں یہ دنیا کی قلیل اور عارضی دولت پر بالکل جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنی آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں. مرنے کے بعد میدان محشر میں سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا. تو یہ بھی نہیں ملے گا صحیح طریقے سے، نہ اس سے آپ مکمل طور پر راحت حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر میدان محشر میں جا کے پتہ چلا کہ ان زیادتیوں کی وجہ سے جنت سے بھی آپ چاہے وقتی طور پہ ہی صحیح محروم ہو گئے، جائیے جہنم کے اندر. تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کرے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کی میراث سے محروم کر دے۔ یہ اظہار ناراضگی ہے شدید قسم کا، تو ایسا نہ کیا جائے۔ بہرحال اگر آپ کو گمان ہے کہ میں قانونی کارروائی کروں گا تو شاید مل جائے، لیکن یہ بھی خوف ہے کہ مار دیں گے جان سے، پھر چھوڑ دیجیے اللہ کا نام لے کے، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا دنیا میں آخرت میں۔ اور جو اس طرح لوگوں کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈال کر اپنے لیے خوشی کا سامان خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں کبھی راحت نہیں ملتی۔ کینسر میں مریں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، اولاد نافرمان نکلے گی، انتہائی بے برکتیوں میں مبتلا رہیں گے، پھر موت بہت سخت آئے گی، قبر کے اندر شدید عذابات ہیں، اور اس کے بعد میدان محشر کی ذلت اور رسوائی، اور وہاں ان کی نیکیاں نکال کر ان مظلوموں کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گی۔ اگر حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور نامعلوم کتنے ہزار برس یہ جہنم میں جلیں گے، تب کہیں جا کر اگر ایمان بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ نجات دے گا، ورنہ گئے۔ اور جہنم کا تو ایک لمحہ ہی بڑا خطرناک ہے۔ اگر کوئی بڑا ٹارزن ہو نا تو کہ ہم تو نہیں ڈرتے، بعض کہتے ہیں ارے دیکھی جائے گی، اچھا تو چولہا جلائیں، چلے چولہا بھی چھوڑ دیں، ماچس جلائیں اور اپنے شعلے پہ ہاتھ رکھ کے دکھائیں ذرا 5 منٹ، چلیں 3 منٹ، چلیں 1 منٹ، چلیں 10 سیکنڈ، 10 سیکنڈ وہ برداشت نہیں ہوگا، وہ بھی تیلی کی سب سے ہلکی غالباً آگ ہوگی، سوئی گیس کی اس سے زیادہ، ویلڈنگ کی اس سے زیادہ۔ اور جہنم کی آگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی ہے، آپ نے فرمایا کافی ہے، لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ لوگوں کی وراثت کے اوپر، لوگوں کے قرضے دبا کر، امانتیں دبا کر ایک پرسکون بظاہر زندگی گزارنے والے تمام ہمارے بہن بھائی توجہ کریں، یہ پلاٹ، یہ دکانیں آپ کو تباہ کر دیں گی۔ جہنم میں جائیں گے تو پتہ چلے گا، جو آپ مظلوموں کا مال لے کر اگر خدا نہ خواستہ کھا جاتے ہیں یا اس کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، جتنا دائمی غم اور صدمہ ان کو ہوتا رہے گا، آپ کے نام اعمال میں گناہ کبیرہ کا وبال ہوتا جائے گا، اور آخرت میں بہت سخت انجام ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قانونی کارروائی کروں گا، جان وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں، تو بالکل آپ قانونی کارروائی کریں، کیونکہ قانون ایک ایسا راستہ ہے، میں یہ نہیں کہوں گا آپ گن اٹھا کے چلے جائیں، لڑائی جھگڑا کریں، قانون کے ذریعے ریاست کو پکاریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کا حق مل جائے گا۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں پھر آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اللہ آپ کو برکت دے گا۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ انہوں نے کویسچن کیا تھا کسی بہن نے کہ اگر ہمیں نوکری رشوت کے بغیر نہ مل رہی ہو تو کیا ہم رشوت دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ادھر 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اس نوکری میں جو آپ سے ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں، تجربہ مانگ رہے ہیں، جو آپ کی ایجوکیشن ہے، کوالیفیکیشن ہے، جو اسکلز وغیرہ کی ڈیمانڈ ہے، اگر وہ تمام چیزیں آپ ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے باوجود جب تک پیسہ نہیں دیا جائے گا یہ جاب نہیں مل سکتی، تو یہ ایک شرعی مجبوری ہو سکتی ہے کہ ویسی آج کل تو نوکریاں نہیں ہیں اور پیسہ لیے بغیر آپ کی فائل آگے بڑھے گی نہیں، تو اس صورت میں آپ دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں اور پھر دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، اور سامنے والوں کو لینا تو حرام ہے ہی ہے۔ ہاں اگر ایک حق ثابت ہوتا ہے نا، حق ثابت حاصل کرنے کے لیے اگر آپ رشوت دیتے تو دینے والا بالکل گناہگار نہیں ہوتا، لینے والا گناہگار ہوتا ہے۔ حق ثابت کا مطلب شریعت نے آپ کا حق رکھا ہو اور وہ آپ کو نہ مل رہا ہو۔ جیسے ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے شوہر مجھے نان نفقہ پورا نہیں دیتے، تو کیا میں بقدر ضرورت ان کی جیب سے ان کی اجازت کے بغیر نکال سکتی ہوں؟ تو اب یہ چونکہ حق ثابت تھا کہ نان نفقہ شوہر پہ واجب ہے، بیوی کو دینا ہوگا، لیکن شوہر نہیں دے رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جو عرف کے مطابق جتنا وہاں پہ بیویوں کو نان نفقہ دیا جاتا ہے بقدر ضرورت تم اس کی جیب سے نکال سکتی ہو۔ یہ بظاہر دوسرے کی جیب سے چپکے سے نکالنا اس مسئلے سے قطع نظر اگر آپ دیکھیں چوری کہلاتا ہے، لیکن اپنا حق ثابت حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات شرعاً جائز ہیں۔ اس وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی حق آپ کا ثابت ہے، مثال کے طور پر آپ کا پلاٹ ہے، وہ اس پہ قبضہ کر لیا لوگوں نے، اب آپ سے کہتے ہیں، خود ادارہ کوئی کہتا ہے کہ پلاٹ چھڑوا دیں گے، اتنا پیسہ دے دو، اب یہ آپ کا اپنا پلاٹ ہے، آپ کا حق کے ملکیت اس پر ثابت ہے، لیکن رشوت کھلائے بغیر وہ پلاٹ ہی نہیں ملے گا، تو آپ پیسہ کھلا سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لینے والا گناہگار ہوگا۔ لیکن یہ جاب حق ثابت نہیں ہے آپ کا، یہ تو پھر دوسرا بھی کوئی آپ کی جیسا ہو برابر تو وہ بھی اس جاب کا حقدار ہے۔ لیکن جب آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو حقدار ہوتے ہیں، زیادہ رشوت سے کرتے ہیں، تو بہرحال اس کی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے،
آپ اس قابل ہی نہیں ہیں، آپ کی تعلیم نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، تو پھر یہ رشوت دینا بھی حرام اور گناہ کبیرہ، اور جن جن کا آپ حق ماریں گے ان سب کا وبال بھی آپ کے اوپر ہوگا، پھر اجتناب واجب ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرا جی فرمائیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نا کیا بولتے ہیں، ہم نے دبئی میں انویسٹمنٹ کری ہے گولڈ وے کمپنی میں، تو ہم نے اس پہ 12 لاکھ روپے بس ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، دیکھیں کمپنی وغیرہ کا نام نہ لیا کریں، پھر ہمارے لیے جواب دینا انتہائی مشکل ہے، وہ دوسری چیز ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ویسے ایک جواب دے دوں گا، میں سمجھ گیا ہوں اس کا، میں آپ کو جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ والدین کے مطلب جو والدین ہوتے ہیں ان کی اولاد جو ہوتی ہے، جی بہن بھائی بیٹیاں مطلب، تو اس میں یہ پوچھنا تھا کہ مطلب کچھ ہوتا ہے کہ ساری ذمہ داری گھر کی انہیں ایک بیٹی پر ہی ہوتی ہے، یا وہی سارا کام کر رہی ہوتی ہیں گھر کے، نہ دوسری بہنیں زیادہ، ایک بیٹی کو چھالا بنا کے رکھتے ہیں اور ایک بیٹی ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ گھر کی میڈ ہو، اور وہ بھی وہ ہوتی ہیں زیادہ تر کہ جو بیچاری جن کی ایج شادی سے لیور سے اوپر گزر چکی ہوتی ہے، جی جی یا وہ متعلقہ ہوتی ہے، تو وہ پھر گھر میں مس یوز ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے شریعت کیا جی میں عرض کرتا ہوں، بالکل بہن عرض کرتا ہوں، بلکہ میں اپنے بہن کا یہ کویسچن لے لیتا ہوں جنہوں نے بڑے درد کے ساتھ یہ کویسچن کیا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جتنے والدین ہیں، میں بھی ایک والد ہوں، میرے بچے بھی ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، میری وائف بھی صاحب علم ہیں، عالمہ ہیں۔ میں آپ کو یہ صرف سمجھا رہا ہوں ایک بات کہ جو قانون آپ کے لیے وہ ہمارے لیے، جو شریعت کا سب کو عمل کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد میں عدل سے کام لو، اگرچہ بوسہ دینے میں، یعنی اگر تم چومتے ہو تو اپنی اولاد کو، اگر ایک کو پیار کیا ہے تو دوسرے کو بھی پیار کرو، یہ عدل قائم کرو۔ اسی طریقے سے فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہے، مال وغیرہ تقسیم کرنا چاہے، تو افضل صورت یہ ہے کہ لڑکا لڑکی برابر ہوتے ہیں، اور مفضول صورت یہ ہے، کم افضل صورت یہ ہے کہ وراثت والا مسئلہ کریں کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ۔ چنانچہ اگر 2 بیٹے ہیں اور 3 کروڑ تقسیم کرنا ہے، 2 بیٹے 1 بیٹی، تو سب کو 1-1 کروڑ دینا یہ افضل صورت ہے، اور ورنہ یہ کریں کہ لڑکوں کو ڈبل دے دیں، بچی کو سنگل دیں۔ اسی طریقے سے یہ دیگر معاملات جیسے کام وغیرہ کا کہا، رویہ اختیار کرنے میں، پیار کرنے میں، اسی طریقے سے ان کو تحفہ دینے میں، ان سے کام لینے میں عدل سے کام لینا چاہیے۔ اس طرح کی غیر ناانصافیاں کہ بچے واضح طور پہ اس کو محسوس کر لیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور لکھا ہے فقہاء نے کہ دینی حوالے سے اگر کسی بچے کو دیگر بچوں پہ فوقیت دے کر اسے کچھ زیادہ دے دیا جائے، اس پہ شفقت کی جائے تو حرج دے۔ مثلا ایک بیٹا عالم ہے، باقی سب ایسے دنیا دار ہیں، تو اس کے علم کا لحاظ کرتے ہوئے، دین سے وابستگی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا زیادہ ادب احترام کر لیا، اس کو عیدی زیادہ دے دی، اس سے کم کام گھر کا لے لیا، گنجائش نکلے گی۔ لیکن اب جو یہ بچی کہہ رہی ہے یہ کوئی بیٹی عمر رسیدہ ہو گئی ہے، چلیں رشتے نہیں آئے، شادی نہیں ہوئی، تو کیا اس میں اس کا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے جس پہ بچی کو بھی راضی ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے گھر دیتا تیری میں رضا پہ راضی رہتی، نہیں دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرے وعدے پر اعتماد ہے، جنت میں جائیں گی ہماری ایسی بچیاں، ہماری بہنیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں سے زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے اذیت اور تکلیفیں سہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات ہمارے اعتبار سے دیر نظر ہمیں آئے گی کہ دیر ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کے لیے کوئی دیر نہیں، اس کے ازلی فیصلے بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں، وہ ہمارے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آزمائش میں مبتلا کرے، وہ صبر و تحمل کرے اور پھر بھی اس کو اخروی انعامات سے محروم کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جتنے ایسے والدین ہمیں سن رہے ہیں اس طرح نہ کریں کہ آپ ایک بیٹی جو ہے وہ جی میں تو اسکول جاتی ہوں، کالج جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں، وہ گھر کا کام نہیں کر رہی۔ جو بچی بیچاری ایسی ہے کہ جس کی شادی وغیرہ نہیں ہوئی، اچھا بیچاری کا لفظ میں نے کہا، مجھے معاف کر دیجیے گا، جو بچی گھر میں ہے سارا کام اس سے لیا جائے، یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے۔ اس طرح نہ کیا کریں، ورنہ آپ ناانصافی کے مرتکب ہوں گے، اور آپ کے رویوں کی یہ غیر منصفانہ تقسیم ہو سکتا ہے میدان محشر میں احتساب کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس بچی سے ہماری گزارش ہے، ان سے بھی، اور اس طرح کے پتہ نہیں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ نہیں، بعض اوقات اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا، کسی کا مسئلہ معلوم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس طرح کے مسائل کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ اگر ہم وطر کی تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں، اسی طرح مغرب کی تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں، تو کیا ان میں صرف الحمد پڑھیں گے یا ان کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے؟ دیکھیں بہن، فرض کا اور وطر کا حکم علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔
وطر کی تیسری رکعت میں آپ کو الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے. اس میں اگر آپ نے صرف الحمد پر اکتفا کیا، اگر جان بوجھ کر کیا تو سجدہ صاحب سے بھی تدارک نہیں ہوگا، یہ تو بعد میں نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، لوٹانا ہوگا آئندہ زندگی میں. اور اگر آپ نے وطر میں الحمد پڑھ کر سورت ملانا بھول گئیں اور بعد میں یاد آیا تو سجدہ صاحب ہوگا. جبکہ فرائض کے اندر تیسری چوتھی ہو، جیسے ظہر میں، عصر میں، عشاء کے اندر، یا مغرب میں تیسری رکعت ہو، دو کے بعد جب تیسری آپ پڑھیں گے تو صرف الحمد کا پڑھنا مستحب ہوتا ہے، اس میں صورت نہیں ملانی ہوتی. اور اب ملا لیں تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہے مستحب ہے کہ آپ الحمد پڑھیں. تو اس کا مطلب ہے دونوں کے اندر فرق ہے. اور آپ کا یہ کویشچن کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا آپ کے پیرنٹس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ توجہ نہیں کی تھی کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ جب بچے کو نماز پڑھنے کا کہیں گے تو پہلے نماز سکھائیں گے تو پڑھے گا نا بیچارہ. اس کا مطلب ہے پہلے سکھا دو، 7 سال یعنی 8ویں سال میں داخل ہونے سے پہلے اسے نماز کے بارے میں ضروری چیزیں سکھاؤ، پھر اس کو نماز پڑھنے کا کہو. 3 سال جو ہیں اس میں نرمی سے چلتے رہو، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے تو اب تو سختی اور مار کے ساتھ نماز پڑھاؤ. حالانکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا، لیکن مزاج رسول دیکھیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے بچہ نماز کا عادی ہو جائے. کیونکہ ابھی آپ یہ کہہ کہ جی بچہ ہے ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی کون سا مکلف ہے، یہی کہتے ہیں ماں باپ. اب جب وہ جوان ہو جاتا ہے، اب جب کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ دو، کہتے ہیں میں نہیں پڑھ رہا ہوں. وہ اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے اور پھر لمبا چوڑا جوان ہو جاتے ہیں بچے، وہ ماں باپ کی سنتے نہیں ہیں. کہاں گیا وہ آپ کے بچپن کی تکلیفوں کا احساس؟ یعنی آپ کے نبی کو احساس نہیں تھا؟ معاذ اللہ. وہ رحمت للعالمین، ان کی رحمت اتنی کثیر، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ 10 برس کا ہو جائے مار کے نماز پڑھاؤ. اور آپ کی شفقت اتنی بڑھ گئی کہ نہیں جی ابھی تو بچہ ہے، چھوٹا ہے، ابھی کیا ہم ماریں، کیا سختی کریں. اب سنبھال کے بتائیے آپ. ایسے والدین جو اپنے بچوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق بر وقت تربیت نہیں کرتے، پھر بچے جوان ہونے کے بعد ان کے لیے گناہ جاریہ بھی بنتے ہیں اور سر پہ چڑھ کے ناچتے ہیں. اس وقت پھر ان کو یہ اپنی تربیت کی کمی نظر نہیں آتی، نقص نظر نہیں آتا، نبی کریم کے فرمان کو پس پش پھینکنا یاد نہیں آتا، بلکہ کال کر کے کہیں گے ذرا چیک کیجئے گا کوئی جادو تو نہیں کروا دیا ہمارے بچے کے اوپر. ایک خاتون نے کہا کہ بچہ کہنے نہیں مانتا، گناہ میں لگا ہوا ہے، ذرا دیکھے گا نظر تو نہیں لگ گئی اس کو. واہ سبحان اللہ. یعنی آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں. دنیا کی ترقیاں، دنیا کے معاملات، اخروی معاملات پر ہمیں فوق نظر آئیں، بلند نظر آئیں، پھر ہم جادو ٹونے اور نظر بد کی طرف اس کو منسوب کریں جب بیڈ رزلٹ آ جائے. یہ بات مناسب نہیں ہے. تو لہٰذا میں ضمناً میں اپنی بہن سے گزارش کرتا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، میں اگر کوئی بات کہتا بھی ہوں تو آپ لوگوں کی محبت میں کہتا ہوں، یہ علم سیکھیے، ٹھیک ہے. اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے آپ سے اگر زندگی رہی یا اس سے آگے، کیونکہ ابھی محرم الحرام کے پروگرام ہوں گے، ہو سکتا ہے احکام شریعت پروگرام، ایسے ایونٹ میں کچھ دن کے لیے ہمارے لائیو پروگرام رک جاتے ہیں، تو اگر نظر نہ آئے تو سمجھ جائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو عروج عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.